السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کا مقصد چند مسکنسیپشنز کو کلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل موضوع کی طرف بات میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری جو بھی ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جاتی ہیں ان پر آپ جو بھی کمنٹس کرتے ہیں میں عام ڈیز میں انہیں نہیں پڑھتی ہوں، نہ ہی پڑھ سکتی ہوں ورکنگ ڈیز میں، منڈے ٹو فرائیڈے اسپیشلی، کیونکہ چند ذاتی مصروفیات، چند جو ہے پروفیشنلی مصروفیات، تو یہ ممکن نہیں ہے پڑھنا۔ لیکن سیٹرڈے اور سنڈے کو میں جو ہے ڈیٹیل سے آپ کے کمنٹس پڑھتی بھی ہوں، اس میں سے جو آپ کے کوسچنز ہوتے ہیں انہیں ہائی لائٹ کر کے جو ہے میں ان پر ویڈیو بھی بناتی ہوں تاکہ ایک ہی وجہ سب کی اصلاح ہو سکے۔ لیکن میں نے کبھی بھی پرسنلی طور پر کسی کو سوشل میڈیا پر نہ تو پہلے کسی کے کمنٹ کا رپلائی کیا ہے، نہ اب کیا ہے، اور نہ ہی فیوچر میں کروں گی، ٹھیک ہے۔ ویڈیو بنائی جاتی ہے وہ سب کی اصلاح کے لیے بنائی جاتی ہے، اسے آپ دیکھیں، اس کے متعلق یا علیحدہ آپ کا کوئی کوسچن ہو جو کہ دین سے ریلیٹڈ ہو یا پرسنل ایشوز کے متعلق ہو جو دین سے ہی ریلیٹڈ ہے، تو میں اس پر آپ کی اصلاح کر دوں گی۔ بہرحال اصل مدعے کی طرف آتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی مولانا طارق مسعود صاحب کے حوالہ سے، اس پر آپ کا بہت پازیٹیو رسپانس تھا، اور جو بھی ان سے مسٹیکس ہوئی، الفاظ کا چناؤ غلط ہو گیا، تو اس متعلق ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو اس کے میں کمنٹس پڑھ رہی تھی اور اس کمنٹس کے نیچے اکثریت کا، اس کے علاوہ بھی کئی ویڈیوز کے نیچے اکثریت کا سوال یہ تھا کہ آپ مولانا طارق مسعود صاحب کی بیٹی ہیں۔ سوال کی حد تک ٹھیک تھا، لیکن کئیوں نے بہت دعوے کے ساتھ جواب دیا ہوا تھا جی یہ مولانا طارق مسعود صاحب کی بیٹی ہیں، اور کئیوں نے تو کہا ہوا تھا کہ جی یہ مولانا طارق صاحب کی بیٹی ہیں اور ان کے ڈیفنس میں بولیں گی۔ ایک آدھ کمنٹ مجھے ایسا لگا تھا کہ نہیں یہ ان کی بیٹی نہیں ہے، اور وہ شاید میرے سرکل میں سے کوئی ہو جس نے یہ جواب دیا ہو، ٹھیک۔ باقی ایسے ہی کمنٹ تھے، اور ایک ویڈیو کے نیچے تو یہ بھی کمنٹ تھا کہ آپ ان کی وائف ہیں، اور اس پر بھی جواب تھا کہ جی یہ ان کی وائف ہے۔ لائک کچھ بھی آپ نے کچھ بھی انزیوم کر کے اور اس کے بارے میں سوچ لیا کہ یہ ان کی بیٹی ہو سکتی ہیں یا یہ ان کی بیوی ہو سکتی ہیں۔ مانا کہ وہ سارے کمنٹس آپ کی جذباتیت پہ تھے یا جو بھی ہے، لیکن پھر بھی کسی بھی فیصلے تک پہنچتے وقت ہمیں تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے۔ فرسٹ آف آل دنیا میں بہت سارے طارق موجود ہیں، جن میں سے ایک طارق میرے والد صاحب بھی ہیں، ٹھیک۔ تو میں مفتی طارق مسعود صاحب کی بیٹی نہیں، ٹھیک۔ یہ کلیئر ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب میرے فادر نہیں ہیں، ٹھیک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں مفتی طارق صاحب کی وائف بھی نہیں ہوں، ٹھیک۔ یہ وضاحت دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جب کوئی عالم دین آتے ہیں، خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے، تو لائک پبلک پراپرٹی، ٹھیک ہے، تو یہ پھر بہت بڑا ایک ایشو بھی بن سکتا ہے، ٹھیک۔ حالانکہ ایشو والی بات نہیں، پھر بھی فیوچر میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز کلیئرلی ہے کہ نہ تو میں ان کی بیٹی ہوں، نہ ہی میں ان کی بیوی ہوں، ٹھیک۔ جو میں نے بات کی وہ فیکٹس تھے، میں آج بھی اپنے موقف پہ ویسے ہی قائم ہوں کہ ان سے الفاظ کے چناؤ میں غلطی ہوئی ہے، بات غلط نہیں تھی، الفاظ کا چناؤ نامناسب تھا، اور جتنی ڈیٹیل سے انہوں نے وضاحت کی ہے، میرا نہیں خیال کہ اب باقی کچھ بچتا ہے۔ گستاخی میں اور زبان کی فصاحت میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے۔ گستاخی میں اور زبان کی فصاحت میں بہت زیادہ فرق ہے، اور اس دن میرا بہت زیادہ وضاحتی بیان تھا۔ اور یہ کہا جائے کہ میرا ان کے سیکس سے بھی کوئی تعلق ہے تو ایسا بھی کچھ نہیں، کیونکہ میں فرقہ واریت کو پروموٹ نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم سب سے خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والو جو کہ ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک عمل کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ قرآن میں نہیں فرمایا یا ایھا الذین دیوبندیو، بریلویو، شیعو، وہابیو اور پتہ نہیں سیکٹر کیا کیا۔ تو یہ فرقہ واریت ایک گند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا جو کہ میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پہ ہوگا، اور ہر فرقہ اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے۔ فرقہ واریت ایک گند ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے سوشل میڈیا پر ایسے بھی موجود ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا فرقہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک، لیکن پھر بھی انہوں نے سب کو غلط ٹھہرا کر اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑ کر اور کہا ہے کہ صرف ہم ہی ٹھیک ہے،
صرف اور صرف ایک چیز کا مفہوم پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا جب تک ہم اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے، ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ قرآن کی آیت کا صرف آپ ترجمہ پڑھ لیں تو وہ کافی نہیں، جب تک آپ کی اس کا ڈیپتھ میں جا کر آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، وہ کیوں نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا تھی اور اس کا پس منظر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف کسی کو قرآن کی آیت کا ترجمہ بتا دینا کافی نہیں ہو جاتا، اور فرقے تب بنتے ہیں جب انسان حقیقت اور اصل سے ہٹ جاتا ہے، اور حقیقت اور اصل سے انسان کب ہٹتا ہے؟ جب اس میں مفاد پرستی اور شخصیت پرستی آتی ہے۔ اور فرقے کب بنے؟ جب لوگوں نے قرآن اور حدیث کی بجائے اپنی رائے، اپنے قیاس اور اپنے علماء یا اپنے ائمہ کی جو بات ہے ان کو فوق کیا تھی، ورنہ دین تو ایک ہی ہے، اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، جس کو تمام انبیاء لے کر آئے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مکمل کر دیا گیا، اس میں تو کسی چیز کا رد و بدل نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال فرقہ واریت ایک گند ہے، میرا دیوبندی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہماری پہچان مسلم ہے، نہ کہ دیوبندی، وہابی، شیعہ سٹرا سٹرا سٹرا، یہ ہماری پہچان نہیں ہے، ہماری پہچان مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہم مسلمان ہیں، ٹھیک۔ اور فرسٹ آف آل یہ ویڈیو کا مقصد ہی یہ تھا، دوسرا یہ ہے کہ میرا کسی بھی قسم کا بلڈ ریلیشن یا ویسے مولانا طارق مسعود سے کوئی ایسا تعلق نہیں، نہ میں ان کی بیوی ہوں، نہ میں ان کی بیٹی ہوں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی شخص اگر وہ حق پر ہے اور اس کے لیے بات کرنا وہ مسلمان ہے تو کچھ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان سے الفاظ کا چناؤ ضرور غلط ہوا ہے، لیکن جو ہے انہوں نے اس پہ وضاحت بھی کر دی تھی، اور جتنی میں نے وضاحت کر دی ہے ابھی لٹریچر میں اکارڈنگ ٹو عوام کے، کسی نے اس پر اتنی وضاحت نہیں کی، ٹھیک۔ تو میرے خیال سے جو لوگ ابھی بھی تنقید کر رہے ہیں، یا تو ان کی کوئی ذاتی رنجش ہوگی ان کے ساتھ، یا پھر وہ عربی کا آئین اور گرامر کا جی بھی نہیں جانتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔